ہم تیری بارگاہ میں بھکاری بن کے نہیں بیٹھتے مسلح پہ، خدا بندے ہم تیرا احسان سمجھ کے بیٹھتے، تیری مہربانی، ہم مزدور نہیں عبادت گزار ہیں۔ ایک تحفہ، مہربانی حضور، یہاں یہ بڑا معاملہ گہرا تھا جو پہنچ گئے، میرا سلام ہے نماز کے۔ اچھا خان جی مجمع بیدار ہے، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، تحفہ دینے لگا ڈی جی خان، شاید خطابت میں بڑے اجتماعوں میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں۔ جاوید خان ہماری نیت ہوتی ہے 2 رکعت قربتاً اللہ، ہوتی ہے نا، 3 رکعت قربتاً، 4 رکعت قربتاً۔ یقین جانو یہ صرف نیت نہیں، یہ دعا بھی ہے، یہ عرضی بھی ہے، خالق تیری قربت چاہیے، خالق تیری قربت چاہیے۔ دکھ کی بات یہ ہے موالیہ نے حیدر کرار شروع میں مانگتے ہو قربت، جب نماز پڑھ لے ہو کہتے ہو یہ بھی دے وہ بھی دے وہ بھی دے وہ بھی دے۔ نہیں سمجھ آئی نا، کسی نے غور نہیں کروایا نا۔ اور جب تو نے مانگی قربت ہے، جب تجھے قربت مل جائے باقی چیزیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قربت دکھا لے وہ بھی دے دکھا لے، اشربت چاہیے، کوشش کر نماز میں بھی قربت لے۔ بندے کہیں گے سید بار بار قربت 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 کا اظہار کر رہے ہیں۔ خان جی آپ کے شہر کا کوئی بندہ کسی منسٹریل لیول پہ پہنچ جائے، 2 قسم کے بندے ہوں گے، ایک وہ ہوگا کہ یار کوشش کرو مجھے اس سے ملاؤ، کیوں بھائی کچھ لینا ہے۔ ایک وہ ہوگا جو کہے گا یار بس اس کا قرب مل جائے، ایک تصویر بن جائے، مہربانی ایک تصویر، مہربانی حضور، بس اس کے ساتھ مجھے قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے، ایک تصویر بن جائے جس میں پوری دنیا کو دکھا سکوں میں کسی منسٹر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ارے قربتاً للہ ڈھونڈنے والوں، تمہیں اندازہ ہی نہیں، تم مجلس میں بیٹھ کے 14 کے قرب میں بیٹھے ہو، اس کے علاوہ تمہیں کیا چاہیے؟ گہری سوچ دے کے جا رہا ہوں، اکیلا بیٹھ کے سوچئے گا۔ چاہیے قربت تو پھر قربت پہ ہی رہے۔ اور بندے کہیں گے شاہ جی پھر وہ جو کہتے ہیں مجھ سے کچھ مانگو، پھر ہم اس سے کیا مانگے؟ بہتر طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں جاوید خان سمجھدار بھکاری وہ ہے جو دینے والے پہ چھوڑ دے، جو تیری مرضی، اور اگر تو نے اللہ پہ چھوڑ دیا جو تیری مرضی، آج کے دن کی قسم وہ تجھے اتنا علی دے گا، اتنا علی دے گا، اتنا علی۔ قیمتی تحفہ دے کے جا رہا ہوں، قربت اللہ پہ پوری ایک مجلس ہے۔ یہ قربت ہے کیا؟ اصل میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی خاطر میں نوجوانوں کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ 6 مہینے لگتے ہیں کسی بیج کو زمین میں بونے کے بعد پکنے سے لے کر، کٹنے سے لے کر، تھریشر میں جانے سے لے کر، چکی میں پیسنے تک لگتے ہیں نا۔ کتنا لمبا ٹائم ہے، 6 مہینے۔ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے دانا ملے۔ پورا 6 مہینے ہم بھوسے کے لیے نہیں محنت کرتے، دانے کے لیے کرتے ہیں۔ دانا ہماری ضرورت ہے، بھوسا فری میں ملتا ہے۔ جس کو قربت مل جائے دنیا بھوسا ہے فری میں ملتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، چلو اس نہ پہنچ جائے اب تک۔ خالق جو نعمت تو نے دی ہے ہمیں، جس کا تو نے سوال کرنا ہے، اس نعمت کے بارے میں احسان فرما۔ وہ نعمت کس انداز سے میں پہچانوں؟ کہ نماز پڑھتے بات نماز سے چلی تھی، نماز پڑھتے کا الحمدللہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد کیا پڑھتے کا تسبیح۔ خان جی یہ تسبیح میں بھی ایک راز ہے۔ کیا پڑھتے ہو؟ 33 34 دفعہ کیا پڑھتے ہو؟ اور بھائی کیا بات ہے، میں نہیں جانتا سیدہ کا مقام کیا ہے، جس کی تسبیح میں اللہ اکبر ہو، جس کی تسبیح میں وہ شہزادی کیا ہوگی؟ اللہ وہ شہزادی کیا ہوگی؟ کون جانے؟ سیدہ کا مقام، سیدہ کی منزلت حجاب اللہ اکبر ہے۔ میں نہیں چاہتا ہے جماعت ثانی ہوتا تو اس پہ تھوڑی سی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ لو جی تسبیح پڑھی، تسبیح کے بعد ہم سب نے الحمدللہ زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا نبی اللہ
السلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے کربلا قازم نجف، پہچان تیرے دور میں وہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال ہوگا. یہ ہے تیرا انداز، سارے معصوم، سارے کریم، سارے سردار، لیکن بات جب نعمت کی آئے گی تیری کمر بھی جھک جائے گی، تیری آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی، پھر پہچان تیرے زمانے کی نعمت کون ہے. اسی نعمت کا سوال ہونا ہے. بتاؤ تیرا زمانے کا امام سے رویہ کیا تھا؟ اس رویہ کو مضبوط بنانے کے لیے سفر عشق شروع کر، کوشش کر اپنی زندگی. یہ سفر اور ہوتا ہے، لالچ کے سفر میں یہ ہوتے میں نے کیا تو کیا دے گا، عشق کے سفر میں ہوتے تیری مہربانی تو نے مجھے اس قابل بنا دیا. فرق تو ہے نا. لالچ کی مہربانی، لالچ کے سفر میں کچھ اور ہوتا ہے، عشق کے سفر میں کچھ اور ہوتا ہے. عشق میں لٹانا پڑتا ہے، لالچ میں لفافے لینے پڑتے ہیں، علی بیچنا پڑتا ہے. یہی فرق ہے عشق اور اللہ میں. جو دکھ ہوتا ہے جاوید خان، جب بندے کہتے ہیں ہم آئے ہیں حسین کے لیے اور علی بیچ کے چلے جاتے ہیں. اچھا میں ایک بات کافی دنوں سے سندھ کے کراچی کے انچولی کے ممبروں پہ بھی کہا ہے خان جی، ابھی واپس آئے رضی سوسائٹی انچولی، وہاں سے میں مومنین کو کہہ کے میں نے کہا حضور ہمارے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، کوئی نئی گاڑی آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں بڑا کرم ہو گیا ہے، بڑی گاڑی آ گئی کرم ہو گیا، کوٹھی لے لی کرم ہو گیا، مال اکٹھا کر لیا کرم ہو گیا. مجھے نئی گاڑی لے کے گاڑی کو کرم کہنے والا کاغذ پہ لکھ دے 10 سال بعد کباڑ خانے تو نہیں جائے گی؟ کہ میں لکھ کے نہیں دے سکتا، کہ ضرور جائے گی. پھر اکیلا بیٹھ کے سوچنا وہ کیسا کرم ہے جو کباڑ خانے میں چلا جاتا ہے. ہائے ہائے. لوگوں نے کرم کو کیا کہنا شروع کر دیا، فنا کو کرم کہتے ہیں. کرم یہ ہے تیرے اندر سے سلمان کی خوشبو آئے. کرم یہ ہے کسی کی چیزیں دیکھ کے جلنا، دعا کر، کیونکہ شیعہ کم ظرف نہیں بڑے ظرف والا ہے. یہ ہے کرم. کسی کا کوئی چیز دے، اللہ اسے اور دے، خدا اسے اور دے، پروردگار اسے اور دے. کیا حیرانی والی بات ہے، تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو دوسروں کو دعا دیتا ہے. کہا میرے اوپر کرم بڑا ہے. کہا تیرے اوپر کیا کرم ہے؟ کہا میرے پاس علی ہے. چھوٹی سی تکلیف دوں، بیٹھ جاؤ گے، بارش رک گئی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں ذرا ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. میری بیٹیاں اس وقت کی کھڑی ہوئی ہیں، بارش بھی، میں چاہتا ہوں وہ بھی ساتھ ہمارے شامل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. کچھ نہیں ہوتا، پانی کیا کہتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. مولا خوش رکھے، سلامت رہو. ڈی جی خان آپ کی محبتوں کا شکریہ. آج آپ نے اللہم صلی اللہ. بچے بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ بیٹھ. آج اپنے میں سے آج آپ نے تاریخ رقم کر دی، کھڑے ہو کے مجلس سنی اور ماشاءاللہ 25-28 منٹ کھڑے ہو کے سنی. کیا بات ہے. آپ کے عشق کو سلام ہے، آپ کی محبت کو سلام ہے. آؤ میں تھوڑا سا بتاؤں ہمیں کرنا کیا ہے. نعمت کا جواب تو دینا ہے نا. کام ہے، پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے. بہت بڑا اجتماع ہے میلاد کے پروگرام میں. مجھے کہا سید آئیے خطاب کیجئے. میں نے کہا کیا خیال ہے، سرکار کون ہے؟ کہنے لگے ہماری تعریف سے بلند ہیں. میں نے کہا کم از کم اتنا تو ہے نا، امام الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، سلطان الانبیاء ہیں. کہنے لگے جی بے شک یہی ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، اس سے بھی بلند ہے. لیکن ذرا ایک بات تو بتائیے، اتنے سارے بیٹھے ہو، سرکار ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ویسے ہمارے ممبر نے بھی سفتین خان یہ ضرور بیان کیا مولا کیسے ہیں، مولا کے فضائل کیسے ہیں، لیکن ہمارے ممبر نے بہت کم بیان کیا مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس پہ بڑی کم گفتگو ہوئی. جاوید خان کسی نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی نہیں. سب نے آگے فضیلتیں تو ہماری شعور سے بھی بلند ہے. کون جانے علی کون ہے. محمد اپنے نواسے حسین کو گود میں بٹھا کے
علی کے فضائل سن کے کہے حسین یہ تو تیرے بابا کے عشر عشیر بھی نہیں ہے. عشر عشیر کا لفظ کو تو ملتا ہے. جب عشر عشیر نہیں ہم کیا جانے. پرچہ آؤٹ ہو گیا. اس پرچے پہ غور کر نمبر 100 لے. لیکن میں وہ بات اہل سنت کی مکمل کرتا جاؤں. بات چل پڑی تشریف فرمائے. ایک صاحب کہنے لگے سرکار رحمت للعالمین بھی ہیں شفیع مذنبین بھی ہیں گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے بھی ہیں. میں نے کہا حضور اس اسم مقدس کو نہیں 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 بھائی صاحب مارنا نہیں مارنا نہیں مارنا نہیں. درود پڑھے آل محمد کی بات. یہ اپنے ہیں جو مار رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے. حضور میں معافی چاہتا ہوں یہ بچہ علی ہوگا یا حسن ہوگا یا قاسم ہوگا یا تقی ہوگا کوئی بات نہیں پیار سے سمجھاؤ. جن کے نام اتنے خوبصورت ہو ان کو مارا نہیں کرتے. یہ بڑے کمال نام ہیں. یہ طریقہ کار ہمارا نامناسب ہے. محبت سے سمجھاؤ. بچے ویسے بھی عقل سے زیادہ نقل سے سیکھ. ہمارا مستقبل ہے. آنے والے بچے ہی ہمارا مستقبل ہے. میں تو سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. بندہ کہنے لگا شاہ جی یہ کیسے مومن ہے. میں نے کہا چھوٹی چھوٹی ان کے ہاتھ بلند کر کے گھر کی عورتیں کہتی ہیں دعا مانگ. وہ بھی کہتا ہے بتا کیا چاہیے. اوہ اب نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ان کی دعا قبول. قرآن کہتا ہے اس لیے قبول ہے نہ یہ برے ہیں نہ بے حیا ہے. قبولیت کا یہ ہے نہ دار و مدار. یہ وہاں چلے جائیں کوئی میری ماں بہن بیٹی سے پردہ ہی نہیں کرے گی نہ برے. قرآن یہی کہتا ہے ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء. نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. خدا کی قسم یہ آپس میں لڑ پڑے. یہ مومن کی شان میں سنانے لگا ہوں. احمد علی شاہ جی یہ آپس میں لڑ پڑے تھوڑی دیر میں صلح ہو جاتی ہے. مومن جو ہیں جی گانے والوں نہیں پسند آ رہا تو آپ کی مرضی یار. میں تو حقیقت کہوں گا یار. ایک لمحے لڑائی دوسرے لمحے صلح. اتنی جلدی ایک ہو گئے. ہماری تو کیفیت ہی ہم کسی بات پہ لڑ پڑے 6 مہینے 6 سال بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے. ہم مومن ہیں یا یہ مومن ہے. یقین کیجئے اسلام یہ مجھے سکھاتے ہیں. ان کے چلتے پھرتے مزاج مجھے اسلام سکھاتے ہیں. ان کا یقین مجھے اسلام سکھاتا ہے. ان کا شکر مجھے اسلام سکھاتا ہے. کیا اسلام کی خوبصورت خوشبو ہے. ہم نے ڈھونڈا کتابوں میں اسلام. تیرے گھروں میرے گھروں میں چلتا پھرتا اسلام ہے. 100 روپے باپ سے لے کے جائے ضد کر کے بابا 100 بابا 100. اس کو بھی نہیں پتا 100 کیا ہوتا ہے. وہاں گئے دکاندار نے لوٹ لیا. 10 روپے کی چیز دی 90 روپے دکان میں جس میں گلے میں رکھ دیے. یہ مسکرا کے واپس آ رہا ہے. کسی نے کہا وے تجھے پتا ہے وہ تیرے باقی پیسے اس نے لوٹ لیے. اس کا اندر سے شعور کہہ رہا ہوتا ہے اس نے نہیں لوٹا میں نے اس کو لوٹا. اس کی نسلیں کئی 90 دے گی. ہائے ہائے یہ ہے مومنیت یہ ہے اسلامیت. مہربانی مہربانی. ہاں جی خدا کی قسم شاہ جی یقین کیجئے ان سے اب بندے تھوڑا سا ظاہری ذاتی فائدہ. جی حضور کیا فرما رہے. ظاہری فائدہ ذاتی فائدہ دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے بس ہم نے فائدہ اٹھا لیا. نسلوں کو دینا پڑتا ہے. بندوں کو اندازہ نہیں. خیر بہرحال بات کرو. حضور معاف فرمائیے گا میں نے آپ کے ذریعے سب تک میسج پہنچایا ہے. یہ ہمارے مستقبل ہے. ان کو پیار سے سمجھاؤ. پیار سے لے کے چلو. دیکھو تمہارے کتنے تابع دار ہیں. یہ بڑے کمال ہیں. یہ علی والے ہیں نا. ان کو ماں نے بچپن سے ہی کھلا کھلا کے علی علی کرنا سکھایا. آج ہم ممبروں پہ کھڑے ہیں. ماؤں کی مہربانی ہے نا. یہ گود بڑی کمال ہے. حضور بس صرف برداشت ان کے ساتھ زیادہ رکھیے گا. بات سامنے آگی میں کر گیا. واپس آتا ہوں. پیپر آؤٹ ہو گیا. تھک تو نہیں گئے ڈی جی خان. تھک جا مجھے اشارہ کر دینا. پیپر آؤٹ ہو گیا. لو جی شاہ جی بات جو میں کر رہا تھا وہ بڑی کمال تھی. کہنے لگے شفیع مذنبین بھی ہے گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے. میں نے کہا حضور اس کمال اسم کو پیپر آؤٹ ہونے کے بعد ذرا بھول جاؤ. کہنے لگے جی کیا مطلب.
मैंने कहा 2 उलमा मेरे सामने बैठे हो, कहने लगे जी हम बैठे हैं। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा इस फर्ज करो यही महफिल हो रही है, तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा बच्चा इसी वाई ब्लॉक में किसी स्कूल में पढ़ता है। एक बच्चे ने बाप की मेहनत पे अमल करते हुए, गौर करते हुए इतनी मेहनत की कि मेरा बाप इतनी मेहनत से कमाता है, और उसने क्या किया, नंबर पूरे लिए। उसका बाप पूरे वाई ब्लॉक में सीना चौड़ा करके कहता है मेरा पुत्र देख, मेरा बेटा देख, मेरा बेटा देख, मेरा पुत्र देख। दूसरा बच्चा जिसने कहा सारों के बाप पढ़ाते, मेरा बाप कोई अनोखा पढ़ा रहा है, नतीजा ये हुआ फेल हो गया। उसका बाप गया, प्रिंसिपल साहब, हेड मास्टर साहब, मेहरबानी कीजिए इसे पास कर दीजिए। आपको पता है ना वाई ब्लॉक में मेरा एक नाम है, नाक कटती है, पास कर दीजिए। उसने कहा काबिल नहीं है, तेरी वजह से कर रहा हूं, काबिल नहीं है। डीजी खान पहुंच जाने को सलाम। और मैंने कहा मैशर के दिन इतने बड़े करीम को सिफारिश ना करवाओ, मेरा अल्लाह ही ने पास कर दे, मेरा अल्लाह ही ने पास कर दे, बल्कि मोहम्मद भरे मैशर में नबियों के सामने कहे आदम आपकी उम्मत की क्या बात, नूह आपकी उम्मत की क्या बात, मगर मेरी उम्मत की क्या ही बात है। वो सरकार को सिफारिशी बना के खुदा की बारगाह में पेश करवाने का इरादा है, पेपर तो सारा आउट हो गया। अब हमारे ऊपर है ना, उस आउट हुए पेपर पे गौर करते हैं या बस रस्म निभाते हैं, वादा निभा के जाते हैं या बस रूटीन चलाते हैं, ये हमारे ऊपर है। आओ उस पेपर में है क्या क्या। हजूर उस पेपर में पहला सवाल है मवद्दत। मेहरबानी, इसी के साथ जुड़ा है विलायत, इसी के साथ जुड़ा है नुसरत। 3 ही सवाल बता रहा हूं, बाकी फिर कभी। पहला है मवद्दत। आओ जनाब सलमान से पूछते हैं, जनाब सलमान ये जो पेपर आपने दिया माशाअल्लाह हमारे लिए मेहरबानी फरमा के छोड़ दिया, ये मवद्दत का हक आपने कैसे अदा किया। कहने लगे मेरी तारीख पढ़ के देखो, मुझे कमाल दहलीज मिली थी, झाड़ू से मैं रीछ से झाड़ू देता था। जी बेशक देते थे। अच्छा कहीं कहीं ज़ईफ रिवायत में पढ़ा मैंने अली से कुछ मांगा हो। हाय मेहरबानी डीजी खान, बहुत शुक्रिया। कहीं ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में पढ़ा मैंने सरकार मुस्तफा से कहा हो मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा जनाब सलमान मवद्दत में क्या होता है। कहने लगे लब्बैक। मैंने कहा आज पता चला जहां लब्बैक होता है वहां सवाल नहीं होते, लिस्ट से नहीं होती। अच्छा खान जी, मैं आप पे रख के एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं। ये आपका दोस्त नाम क्या है? ऑन भाई बैठे हैं। ये खान साहब तशरीफ फरमा है। मिसाल देने लगा हूं जी, मिसाल के जरिए शायद मैं समझा पाऊं लब्बैक है क्या, मवद्दत है क्या। खान साहब इस शहर के बासी हैं। खान साहब ऑन से बड़ा शफकत और प्यार करते हैं। खान साहब ऑन को कमी नहीं होने देते, किसी चीज की जरूरत हो किसी ना किसी जरिए से भिजवा देते हैं। ऑन के लिए खुदा की बार का हाथ बुलंद करते हैं। परवरदिगार छोटा भाई है, अपना है, प्यारा है, इसको गर्म हवा भी न लगे। पूरे डीजी खान में इन्होंने ऐलान कर रखा खबरदार ऑन की तरफ मैली आंख, गंदी आंख न देखना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन खान साहब ने ऑन को कहा ऑन ये काम तो कर। ऑन फौरन खान को कहते हैं जी खान जी हाजिर हूं, लेकिन बता देगा क्या। पूरे डीजी खान ने कमर पे थपकी मार के कहा ऑन कुछ हया कर, खान के एहसान तो याद कर। अल्लाह करे मवद्दत समझ आ जाए। अहमद अली शाह जब मजमा थक जाए सैयद मुझे बता देना। अल्लाह अकबर, एहसान तो याद करो। हमारा काम लब्बैक कहना है, लिस्टें रखना नहीं। ये भी इनका एहसान है, इन जैसों ने हम जैसों को अपने काबिल बना दिया। इनकी बड़ी करीमी है भाई, मांगते मांगते भी चले जाओगे, इश्क में सफर करते भी चले जाओगे। चलो एक छोटा सा वाक्य है सरकार का, जिस बादशाह का दिन मना रहे हैं, और इसी वाक्य पे कोशिश करूंगा मैं निचोड़ आपके खिदमत में पेश करूंगा। सबसे कबा पाक मुस्तफा हुज्जत खुदा एक जगह मौजूद हो के हर जगह। मेहरबानी, एक जगह मौजूद हो के हर जगह हुज्जत खुदा।
نائب مصطفیٰ، مہربانی، کریم حل عطا. ویسے کریم حسن کے دسترخوان کی بھی کیا بات ہے، ہائے ہائے، اتنا خوبصورت دسترخوان بادشاہ معظم کا، سرکار مکرم کا، اتنا خوبصورت دسترخوان عرب میں اتنا مشہور تھا. اعلان ہو چکا تھا جس کو جب ضرورت ہو حسن کے دسترخوان پہ آ جائے اور بے فکر ہو کے جائے، جتائے گا بھی نہیں. ارے بھائی میں نے کتاب میں یہی جملہ پڑھا، اس کا مطلب کہیں ایسے تھے نا دسترخوان جو کھلا کے جتاتے تھے نا دسترخوان، یہ سرکار کا دسترخوان. اچھا حسن تھے بھی بڑے نفیس. بادشاہ معظم کی جو میں نے پڑھی ہے، اتنے نفیس ہیں بادشاہ، اتنے نفیس ہیں. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، نفاست میں حسن بادشاہ کمال، سخاوت میں حسن بادشاہ کمال، عطا میں حسن بادشاہ کمال. ہاں سرکار کے پاس کچھ شخص آئے. اچھا بات بھی آج بارش کی تھی اور بات اب بھی بارش کی ہو رہی ہے. قدرتی مدینے میں قحط سالی ہو گئی. ہاں جی واقعہ تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن درس بہت بڑا ہے. مدینے میں قحط سالی ہو گئی. لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی کہ شاید قحط سے نجات ملے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا قحط سے نجات دلانے والا بیٹھا ہے. کسی نے ان کو کہا آؤ حسن کے در پہ چلتے ہیں، بادشاہ مجتبیٰ کے در پہ چلتے ہیں. سرکار کے پاس پہنچ گئے. سرکار نماز استسقاء ادا کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی بڑی ہے. یہی تو حجت ہوتی ہے، جہاں خشک سالی ہو وہاں خیر کی بارش برسا کر لوگوں کے قلوب منور کر دیتے ہیں، لوگوں کے اذہان بلند فرما دیتے ہیں. یہی تو حجت خدا ہے. سرکار کے سامنے یہ سارے آگے، لیکن ایک بات بڑی کمال تھی، وہ یہ تھی ان سب نے ایک منصوبہ بنایا کہ یار اب حسن بادشاہ پہ چھوڑنا ہے. کہنا ضرور ہے مگر ان پہ چھوڑنا جو ان کی مرضی. ان میں سے ایک کہتے ہیں حضور یہ تو نے کیسی بات کر دی. انہوں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، محمد جو دے وہ لے لو. جس سے روک دے الحمدللہ اولنا اوسطنا آخرنا وکلنا، محمد جو دے وہ لے لو. خان جی اس جو میں بھی کمال ہے. تھوڑا سا میں نے گجوجی میں تھوڑا سا خطاب کیا، لفظ جو پہ نہیں کر سکا کیونکہ وقت تھوڑا تھا. یہ لفظ جو میں ڈی جی خان کمال ہے. اولاد کو والدین کے احترام کے پیش نظر حکم ہے بانی شریعت کا، باپ جیسا رکھے ویسا رہے. اوف تک نہ کہے، کیا کیوں کیسے نہ، جی ہاں حاضر، جو کہے. خان جی میں باپ کی بات آئی گئی، ڈی جی خان کے میں نوجوان بچے بچیوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دے جاؤں. بچوں بیٹا کتابوں میں لکھا ہے، پوچھا گیا سرکار سے، سرکار گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، معافی کے چانس نہ ہو، کیا کروں؟ مسکرا کے فرماتے وضو کر کے باپ کا چہرہ دیکھا کر. ہوئے 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 ہوئے، اتنا مقام خدا نے بلند رکھا. لیکن میں اپنی بیٹیوں کو بھی ایک میسج دے دوں، ماشاءاللہ رش بڑا ہے، میری بچیاں یہاں سے پیغام دے دو، زندگی میں کبھی اولاد کو باپ کے خلاف نہ کرنا. جیسا بھی ہے علی والا تو ہے نا، مہربانی کرنا خلاف نہ کرنا. ارے بھائی یہ کام قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ایسا ہوگا. وہ کیسے؟ جب ایک نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے چلا، قربانی پیش کرنے چلا، کوئی آیا تھا اس نبی کی ماں کے پاس کہ تجھے پتہ ہے تیرا شوہر تیرے بیٹے کو ذبح کرنے چلا گیا، تو ماں کہتی اس میں گھبراہٹ والی کون سی بات ہے؟ کہا تیرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے، سلام ہے بی بی ہاجرہ کو، آواز دے کے کہتی ہے دفع ہو جا، جتنا میرا ہے اتنا اس کا بھی ہے. ضروری پیغام تھا، میں اپنی بیٹیوں کو دے گیا. کبھی زندگیوں میں یہ نہ کہنا میں تیری خاطر تمہاری خاطر تمہارے باپ کو برداشت کرتی رہی. نہ میری بچیاں، تم صرف انتظار میں ہو، کوئی آنے والا ہے، کسی وقت بھی وہ آئے گا. اچانک تم اس کے انتظار میں ہو، اور آنے والے نے اتنا اچانک آنے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں.
اس لیے کبھی زندگی میں بچوں کو باپ کے خلاف مت کرنا، ساتھی بنانا، ہمت دلانا، حوصلہ بڑھانا۔ علی والیوں، تمہاری ڈیوٹی صرف یہ نہیں ماتم کرو، عزاداریاں کرو، تبرک پکاؤ اور یا علی مدد۔ تمہاری ڈیوٹی ہم سے زیادہ ہے۔ میں تو ممبر کہتا پھر رہا ہوں، وضو کر کے تبرک پکا کے ہمیں کھلاؤ، آٹا گوندو ناد علی پڑھ کے، پیاز کاٹو درود پڑھ کے، ڈوئی چلاؤ اللہم قل ولی کل پڑھ کے۔ کوئی تم سے پوچھے بی بی یہ کیا شروع کر دیا، ان کو بتانا 2 روپے